آج کل کے زمانے میں گاسپس بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان گاسپس میں سب سے زیادہ مین فیکٹر جو ہے وہ غیبت کا ہوتا ہے. جی. سو واٹ اف اگر ہم اس ٹائم اسٹاپ تو ہو جائیں, ان دا فیوچر ہم لوگ وہ نہیں کریں گے ایسی باتیں, لیکن جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں تو اس کو ہم کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل آئی مین ٹو سے کہ جس کی ہم غیبت کر چکے ہیں, از اٹ نیسیسری کہ ہم ان سے جا کے خود پرسنلی معافی مانگیں اور از اٹ ناٹ. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پیوریفائی آور سولز اینڈ ہارٹ, کہ ہم ریاکاری اور منافقت سے کیسے بچ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں. اوکے, غیبت کے معاملے میں توبہ کرنا میرے نزدیک اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی تھی اس کے بعد جا کے آپ کہیں کہ ویسے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لیکن میں نے آپ کے بارے میں یہ گالیاں کہی تھیں اور اتنی دفعہ کہی تھی, تو میں ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ میں کیا سوچتا تھا آپ کے بارے میں, لیکن اب میں نہیں سوچتا, اللہ مجھے معاف کرے. السلام علیکم. میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور بس دل کو صاف کر لیں اپنے, دیٹس انف. ٹھیک ہے. تو جو چیز جو انسان کی کوتاہی اللہ نے نہیں کھولی ہوتی نا, اس کو خود کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ جانتا ہے میرے دل کا عیب, جو غلطی میں نے کی ہے. ریاکاری کے بارے میں یہ بتا دوں کہ آپ کیونکہ یو آر آل اینڈ آئی آر وکٹمز آف دا سوشل میڈیا ویب, اور اس جال کے اندر ایک ہائپر کمپیریسن کلچر بن چکا ہے, اور ہائپر کمپیریسن میں ہر ایک کو اپنے آپ کو آگے دکھانا ہوتا ہے, رائٹ. اس کا سارا الگوریدم یہ ہے کہ آپ اور لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسی تصویر لی, انہوں نے کیسے فلٹر یوز کیے, انہوں نے کہاں کس بیک گراؤنڈ کے سامنے جو ہے اپنی پوسٹ بنائی, انہوں نے کس چیز کے ساتھ اس کی زیادہ انگیجمنٹ ہوئی, وہ فلانا بھی انفلوئنسر بن گیا, وہ بھی انفلوئنسر بن گیا. اب ہر ایک کی دنیا کا زندگی کا مقصد بن چکا ہے میں نے انفلوئنسر بننا ہے, یو نو. اور کس چیز کا انفلوئنس کرو گے؟ انفلوئنس کا انفلوئنس کروں گا. پتہ نہیں کہ کیا میں چکن بنانے کا انفلوئنس کرنا ہے میں نے, یو نو. تو میں نے اپنے فیوریٹ کلرز کا انفلوئنس کرنا ہے, یعنی بے مقصد چیزوں کو بامقصد بنا دیا ہے ہم نے اب, اور اس کو بہت آگے تک بات لے گئے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ امریکہ میں کسینوز میں, لاس ویگس کے کسینوز میں جو بیہیویئر اینالسٹ تھے, جو اسٹڈی کرتے تھے کہ کوئی جوا کھیلنے آئے نا, سلاٹ مشین پر آ کر بیٹھے, تو کیسے ہم کریں کہ وہ 8, 10, 15, 16 گھنٹے بیٹھا رہے, اٹھے نا, اس کو ایڈکٹیو کیسے بنایا جائے. وہی لوگ ہیں جن کو فیس بک, انسٹاگرام اور انجنز نے ہائر کیا ہے بیہیویئر انالیسس کے لیے, تاکہ میں اور تم ایسے ایڈکٹیڈ ہو جائیں کہ ہر کچھ منٹ بعد ہمیں بے چینی ہو جائے کہ دوبارہ ہم وہ سلاٹ مشین میں ایسے کرتے ہیں, ہم ایسے کرتے رہیں. اور اس سے ایک چیز جو ہمارے اندر آ رہی ہے وہ ہائپر کمپیریسن ہے. میں بھی کچھ پوسٹ کروں, میری بات پہ کوئی لائک کر دے, اس میں بھی کوئی ہارٹ ڈال دے, اس میں بھی کوئی کہہ دے, یو نو. اور یہ جو ایک سائیکوسس بن گیا ہے نا اب, کہ اس کے علاوہ اگر آپ کے فالوورز نہیں ہیں تو آپ کی انسان ہونے کے ناطے کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں, کہتے ہیں ویئرڈو, عجیب انسان, یو نو. کیونکہ اب تو you don't exist if you don't exist online. You don't exist if you don't have followers. تو پہلی چیز تو یہ کہ اس چیز سے ڈیٹاکس ہونے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں, لیکن اس کا زہریلا استعمال نہ کریں. You can use social media to learn so much. You can grow your mind, but you can also shrink your soul. So I just hope that you realize what you're doing. اور آپ لوگ جو ہے جن کو فالو کر رہے ہو نا, ان میں سے بہت سو کو آپ اس لیے فالو کر رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکو, اور جس کو آپ کمپیریزن کے لیے فالو کر رہے ہو اس کو انفالو کر دو پلیز. جس سے کچھ سیکھنا ہے اس کو فالو کر لو, جس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے یا کمپیٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو انفالو کر دو.